بچے کسی بھی قوم کا مستقبل اور سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ننھے پودے ہیں جن کی صحیح نشو و نما سے ایک تناور درخت بنتا ہے۔ اگر بچوں کی صحت کا خیال رکھا جائے تو نہ صرف وہ جسمانی طور پر توانا ہوتے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی چست و چالاک بنتے ہیں۔ یہی بچے آگے چل کر ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے صحت مند بچے صحت مند قوم۔ بچوں کی اچھی صحت کے لیے متوازن غذا، صفائی، جسمانی ورزش، وقت پر ویکسینیشن اور ذہنی سکون ضروری ہے۔ والدین، اساتذہ اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی پرورش ایسے ماحول میں کریں جہاں انہیں صاف پانی، تازہ خوراک، تعلیم اور تفریح کے مواقع میسر ہوں۔ اگر بچے بیمار، کمزور یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوں گے تو وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکیں گے، ان میں خود اعتمادی کی کمی ہوگی اور وہ قوم کی ترقی میں مؤثر کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف اگر بچے صحت مند ہوں گے تو وہ محنتی، پرعزم اور باکردار شہری بنیں گے۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے لیے صحت کے مراکز، اسکولوں میں حفظان صحت کے اصول، کھیل کود کی سہولیات اور متوازن غذا کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی ذہنی کیفیت پر نظر رکھیں اور صحت بخش عادات اپنانے کی تربیت دیں۔ بچے والدین کے لیے ایک انمول نعمت ہوتے ہیں۔ ان کی پرورش، تعلیم و تربیت اور صحت کا خیال رکھنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں گے تو وہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر مضبوط اور متوازن انسان بنیں گے۔ یہی بچے آگے جا کر معاشرے اور قوم کے لیے فائدہ مند شہری ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کو صحت مند رکھنا صرف ایک ذاتی فریضہ نہیں بلکہ قومی خدمت بھی ہے۔ والدین اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں، بچوں کی صحت کا خیال رکھیں اور مثبت عادات کی تربیت دیں تو وہ نہ صرف ایک صحت مند بچہ پروان چڑھائیں گے بلکہ ایک صحت مند معاشرے کی بھی بنیاد رکھیں گے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو متوازن غذا مہیا کریں جس میں دودھ، پھل، سبزیاں، گوشت، اناج اور پانی شامل ہو۔ فاسٹ فوڈ، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کروائیں تاکہ بچے کمزوری یا موٹاپے جیسے مسائل سے محفوظ رہیں۔ والدین بچوں کو صفائی کی عادت ڈالیں جیسے ہاتھ دھونا، دانت صاف کرنا، نہانا اور صاف کی تیز رفتار زندگی میں جہاں لوگ سہولتوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہیں ہماری خوراک بھی مصنوعی کیمیکل سے بھرپور اور غیر فطری بنتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں آرگینک خوراک ایک نعمت کی مانند ہے جو نہ صرف صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ ماحول کے لیے بھی محفوظ ہے۔ آرگینک خوراک وہ غذائیں ہوتی ہیں جو قدرتی طریقے سے اگائی جاتی ہیں، یعنی ان میں کوئی کیمیکل، مصنوعی کھاد، جراثیم کش ادویات یا جنیاتی طور پر تبدیل شدہ اجزاء بالکل استعمال نہیں کیے جاتے۔ مثلا ان میں سبزیاں، پھل، دودھ، گوشت اور اناج سب آرگینک طریقے سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بچے کی صحت کے لیے آرگینک خوراک کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم ایک خوراک پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑی سی آرگینک فوڈ کے فوائد آپ کو بتاتا چلوں کہ آرگینک خوراک جسم کو زہریلے کیمیکل سے بچاتی ہے جس سے دل، جگر، گردے اور دیگر اعضاء صحت مند رہتے ہیں۔ یہ خوراک قدرتی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے جو جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور بیماریوں سے بچاتی ہے۔ اور آرگینک زراعت زمین، پانی اور فضا کو آلودہ نہیں کرتی جس سے ماحولیاتی توازن قائم رہتا ہے۔ خوراک کے زہریلے کیونکہ یہ خوراک جو ہوتی ہے آرگینک فوڈ یعنی زہریلے اثرات سے پاک ہوتی ہے، اس لیے بچوں، بوڑھوں اور حاملہ خواتین کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ تو آرگینک فوڈز جو ہیں وہ نہ صرف ہمیں صحت مند بناتی ہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو ایک بہتر اور محفوظ ماحول بھی فراہم کرتی ہیں۔ جی یہاں پر ہم والدین کے لیے ایک آرگینک فوڈ جو سب سے پہلے اور سب سے اہم ہے بچوں کی صحت کے لیے وہ اناج ہے، اور ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اس ویڈیو میں کرتے ہیں۔ تو تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو ہسٹری بتاؤں کہ عام طور سے باور کیا جاتا ہے کہ سرزمین پر انسان کو اپنی موجودہ شکل میں ظاہر ہوئے تقریباً 20 لاکھ سال بیت چکے ہیں۔ ماضی کے اس طویل دور میں اس کو مہذب بنے صرف 10,000 سال کا قلیل عرصہ ہوا ہے۔ مہذب ہونے کا تعلق براہ راست زراعت سے مانا جاتا ہے۔ گویا کہ 10-15 ہزار سال قبل انسان بندروں کی مانند جنگلی پھلوں کی تلاش میں رہتا، جہاں اسے یہ پھل دستیاب ہو جاتے وہ کچھ دن وہاں ٹھہرتا اور پھر آگے کا سفر اختیار کرتا۔ کبھی کبھی وہ جنگلی جانوروں کا شکار بھی کر لیا کرتا۔ بہرحال خوراک کی خاطر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا اور قیام کا خیال دماغ میں نہ لاتا۔ لیکن کوئی 10,000 قبل جب اس نے جنگلی اناج کو کاشت کرنے کا طریقہ معلوم کر لیا تو ایک جگہ قیام کرنے لگا
اور بستیاں بسانے لگا. یہیں سے تہذیب کی داغ بیل پڑی اور وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھنے لگا. انسان کی اس جد و جہد کے اشارے مقدس کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں. یہ خیال زیادہ تر سائنسدانوں کے لیے قابل قبول ہے کہ سب سے پہلے بارلے یعنی جو کی کاشت ہوئی تھی، اور اس کی کاشت کا علاقہ ابھی سینا کے علاوہ مصر، شام اور فلسطین سمجھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جو کا استعمال فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر خوراک جو ہے وہ جو ہوا کرتی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو کی روٹی تناول فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک لگنے پر اکثر جو کے ستو پھونک لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یا کسی دوسرے اناج کے باریک پسے ہوئے آٹے کو زیادہ چھاننا پسند نہیں فرماتے تھے. کبھی کبھی آٹے سے پھونک کر تھوڑی سی چوکر الگ کر دیتے. تو اخیر عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کبھی میدا یعنی میدے والی چیز پیش نہیں کی گئی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو بچوں کو ہم یہ کسٹرڈ وغیرہ اور یہ جو باریک چیزیں دیتے ہیں، یعنی کہ جیسے حلوہ پوری ہوگی اور یہ سموسے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، تو ان سے پھر جگر معدے پہ کافی اثرات ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ آپ کے سامنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے وہ میدا استعمال نہیں فرمایا. تو آپ جو استعمال فرماتے، اور اس میں بھی اپنا زیادہ جو تھا چوکر جو ہے وہ تھوڑا سا الگ کر لیتے اور زیادہ اس کو چھاننا پسند نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے جو کا دلیا تیار کیا جائے. پھر فرماتے تھے کہ یہ بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دے. یعنی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ آپ کا موڈ اور فوڈ اور موڈ کا اس حدیث پاک میں سے فوڈ اور موڈ کا ریلیشن ظاہر ہوتا ہے کہ جیسی آپ خوراک کھائیں گے ویسی ہی آپ کی باڈی جو ہے، آپ کے باڈی کا کیمیکل، آپ کی بائیو کیمسٹری ویسی ہی بن جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل سے غم کو اتار دیتا ہے جو کا دلیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو جو کا دلیا یا جو سے بارلے سے بنی ہوئی جو بھی مصنوعات ہیں، جو بھی پروڈکٹس ہیں، وہ ان کو ہم ہیلدی پروڈکٹس دیں گے تو اس سے بچے بہت ہیلدی ہوں گے. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے.